السلام علیکم۔ آج کی کہانی بھولا سوداگر۔ ایک گاؤں بھولا نام کا سوداگر رہتا تھا، بڑا نیک دل مگر نیکی کے ساتھ ساتھ بھولا۔ بھولا صاحب کچھ بھولے بھی تھے، وہ اکثر تنخواہ بھول جاتے، کبھی گاہک کے ساتھ گڑبڑا دیتے۔ لوگ کہتے بھولا سوداگر دنیا کا سب سے سادہ تاجر ہے۔ ایک ایک دن بھولا سوداگر نے سوچا اب میں علم حاصل کروں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شاید ان سے نفع بڑھ جائے گا۔ اس نے گاؤں کے اسکول کا رخ کیا، جہاں بچوں کی دنیا رنگوں، ہنسیوں اور شرارتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے حیرت سے کہا بھولا بھائی آپ؟ وہ مسکرا کر بولے جی سر، میں علم کا سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کلاس میں بیٹھے طلبہ خیر لگانے لگے، سب کو ہنسی آئے۔ ایک لڑکے نے کہا سر یہ سوداگر پڑھنے آئے ہیں؟ واہ! ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا بیٹا ہنسو نہیں، علم سب کے لیے ہے، ان سب کے لیے ہے۔ یوں بھولا سوداگر اسکول کے طلبہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پہلے دن بڑا دلچسپ گزرا، کیونکہ بھولا ہر بات کو سچ مچ دل سے لیتا، جیسے بچہ پہلی بار کہانی سنتے۔ استاد نے کہا تعلیم انسان کو سنوارتی ہے، محنت ضروری ہے۔ بولا فوراً بولا تو کیا علم بیچنا جائز نہیں؟ سب طلبہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ استاد نے بھی مسکرا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں بولا بھائی، علم بیچنے کی نہیں بانٹنے کی چیز ہے۔ دوسرے دن استاد نے حساب پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا 2 اور 2 4 ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ بولا نے حیران سے کہا سر کل تو 3 کا کہا تھا نا؟ کلاس پھر سے ہنسنے لگی۔ استاد نے کہا نہیں بھائی، 4 ہی ہوتے ہیں۔ بولا سوچ میں پڑ گیا، یہ حساب بھی بدلتا رہتا ہے شاید۔ پھر استاد نے کہا اب سوال حل کرو، 4 میں سے 2 میں نہ کرو۔ بولا نے انگلی میں سے گنتی کی اور بولا 1 بج گیا سر۔ سب طلبہ خیر میں ڈوب گیا۔ استاد نے کہا بولا بھائی 2 بچے بیٹا، 2 بچے ہیں۔ تیسرے دن اردو کی کلاس تھی۔ استاد نے کہا آج مضمون لکھا موضوع تھا میرا پسندیدہ پیشہ۔ طلبہ نے لکھنا شروع کیا۔ بولا نے بھی کاپی کھولی اور بڑے فخر میں لکھا میرا پسندیدہ پیشہ سوداگر بننا ہے، کیونکہ نفع خوشی دیتا ہے۔ جب استاد نے پڑھا تو مسکرا کر کہا بولا بھائی آپ سچے ہیں۔ پھر استاد نے کہا آپ ذرا بتائیے علم میں نفع کیا ہے؟ بولا نے کہا سر اگر علم سے دل خوش ہے اور دوسروں کو فائدہ پہنچے تو یہی نفع ہے۔ استاد نے خوش ہو کر کہا شاباش، آپ نے اصل مطلب سمجھ لیا۔ اس دن سے بولا سوداگر طلبہ میں مقبول ہو گیا۔ اب اسے بھولا بھائی کہہ کے پکارتے تھے اور مشورے لیتے تھے۔ کوئی کہتا بھولا بھائی آپ سے بات کر کے دل ہلکا ہوتا ہے۔ بولا مسکرا کر کہتا بیٹا علم وہ ہے جو دل کی روشن کرے۔ استاد نے ایک دن کہا کل ہم سب علم میلے کی تیاری کریں گے۔ بولا سوداگر نے سوچا شاید یہاں بھی خرید و فروخت ہوگی۔ وہ اگلے دن 2 تھیلے بھر کر آ گیا، ایک میں کتابیں دوسری میں چاکلیٹ۔ کہنے لگا سر میلہ ہے تو سودا بھی ہوگا۔ استاد ہنس کے بولا بھائی یہ علم کا میلہ ہے، بازار نہیں۔ بولا نے کہا سر میلے میں خوشیاں بانٹنا بھی تو علم ہے نا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گیا، یہ بات دل کو لگی۔ استاد نے کہا بالکل، علم وہی ہے جو دوسروں کو خوش کرے۔ یوں بھولا سوداگر نے اپنی زندگی میں سب کا دل جیت لیا۔ اس کی باتوں میں مزاح بھی تھا اور مگر معنی گہرے تھے۔ طلبہ کہنے لگے بھولا بھائی آپ تو ہم سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ مسکرا کر کہنا نہیں بیٹا، میں تو اب بھی سودا کروں، بس اب علم کا سودا کرنے لگا ہوں، پیسوں کا نہیں۔ چند دن بعد اسکول میں امتحان کا موسم آ گیا تھا۔ طلبہ کے چہرے سنجیدہ، کتابیں ہاتھوں میں اور دل میں ہلچل۔ بولا سوداگر نے سوچا اب امتحان کا مزہ تو بھی لوں۔ وہ استاد کے پاس گیا، بولا سر مجھے بھی پرچہ چاہیے۔ استاد نے ہنستے ہوئے کہا بولا بھائی آپ تو بڑے ہیں۔ بولا نے مسکرا کر علم کا امتحان عمر سے نہیں ہوتا۔ پھر استاد نے اسے بھی ایک پرچہ دیا، پرچے پر سوال لکھا تھا زندگی میں تعلیم کی اہمیت بیان کرو۔ بولا بھائی نے قلم اٹھایا، بڑی سنجیدگی سے لکھنے لگا تعلیم وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیرے مٹا دیتی ہے، لیکن استاد جی اگر روشنی بہت زیادہ ہو تو آنکھیں چمکنے لگتی ہے، اس لیے تھوڑا علم روز، زیادہ علم آہستہ آہستہ لینا چاہیے۔ جب استاد نے پرچے چیک کیے تو حیران رہ گیا، کہنے لگے بولا بھائی آپ کا جواب مزاحیہ ضرور ہے مگر اس میں گہری بات ہے، علم کو ہضم کرنا سیکھو۔ طلبہ نے تالی بجائی اور کہا بولا بھائی زندہ باد۔ اس دن بولا سوداگر بچوں کے لیے زندہ سبق بن گیا۔ اب وہ روز کسی نہ کسی بچے کو سادہ نصیحت دے دیتا۔ کبھی کہتا جو ہنستا ہے وہ سیکھنے کے لیے تیار ہے، کبھی کہتا جو دوسروں کو نیچے دکھاتا ہے وہ خود نیچا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اسکول میں کھیلوں کا میلہ لگا،
طلبا دوڑ کرکٹ اور رسی کودنے میں مصروف تھے۔ بولا سوداگر بھی میدان میں پہنچ گیا، ہاتھ میں ڈنڈا لیے۔ اس نے کہا میں بھی مقابلہ کروں گا، مگر نفے کے ساتھ بچے ہنسنے لگے۔ بولا بھائی کھیل میں نفع کہاں سے آئے گا؟ بولا نے کہا جو دل خوش کرے وہی اصل منافع ہے۔ پھر وہ دوڑنے لگا، آدھی دوڑ میں سانس پھول گیا، کہنے لگے بھائی نفع تو مل گیا، اب نقصان سے بچنا ہے۔ سب بچے قہقہے میں ڈوب گیا، مگر سبق چھپا ہوا تھا۔ استاد نے کہا دیکھو زندگی بھی ایک دوڑ ہے جس میں جیتنے والا وہی ہے جو خوش رہنا جانتا ہے۔ بولا سوداگر نے سر ہلایا۔ واہ سر، بات تو دل کو لگی۔ دوسرے دن استاد نے بچوں سے کہا کل ہر کوئی ایک سبق پیش کرے گا جو دل سے سیکھا ہو۔ مگر بھولا سوداگر پر اعتماد بیٹھا تھا۔ اس نے کہا سر میرا سبق تیار، عنوان ہے سچائی۔ اگلے دن اس نے اپنے سبق پیش کیا۔ کسی نے دوستی پر بولا، کسی نے محنت پر، کسی نے عزت پہ۔ پھر بھولا سوداگر اٹھا، ہاتھ میں پرانا ترازو لیا، کہنے لگا میں سوداگر ہوں، ترازو میری ساتھی ہے۔ جب میں چیز تولتا ہوں تو کبھی کبھی کم بھی تول لیتا ہوں۔ سوچتا تھا کہ نفع بڑھ جائے گا، مگر دل ہے بے چین تھا۔ ایک دن سوچا کیوں نہ نیکی میں بھی ترازو رکھوں۔ جب میں کسی کو مدد کرتا ہوں دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تب سمجھ آیا سچائی سب سے قیمتی سودا ہے۔ اگر تم سچ بولتے ہو تو تمہارا نفع ہمیشہ بڑھتا ہے۔ کلاس خاموش تھی، سب بچوں کے دل پر اثر ہو گیا۔ استاد نے تالی بجائے، بولا بھائی آپ نے دل جیت لیا۔ اس دن بعد اسکول میں ایک نیا جملہ مشہور ہو گیا، جب کوئی بچہ غلطی کرتا سب کہتے ہیں بولا بھائی یاد رکھنا، یعنی سچ بولنا ہی سب سے بڑا سودا ہے۔ بولا سوداگر اب اسکول کا حصہ بن چکا تھا۔ کبھی کینٹین میں بچوں کو ٹافیاں بانٹتا، کبھی نصیحتیں وہ کہتا بیٹا علم تب بائیمانی ہوتا ہے جب دل نرم ہو جائے۔ ایک دن ایک بچہ بولا بھائی آپ ہمارے استاد بن جائیں۔ وہ ہنس کر بولا نہیں بیٹا میں سوداگر ہی اچھا ہوں، بس ایک سودا دلوں کا کرتا ہوں، چیزوں کا نہیں۔ استاد نے کہا بولا بھائی یہی تو اصل تعلیم ہے۔ اس کے بعد بولا سوداگر وقت گزرتا گیا، بولا سوداگر کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے یہ سوداگر نہیں چلتا پھرتا سبق ہے۔ بچے اس کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے جیسے شہد کی مکھیاں۔ وہ کہتا بیٹا علم کتاب سے نہیں تجربے سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک دن پرنسپل صاحب نے اعلان کیا ہم بولا بھائی کو اسکول کا اعزازی استاد بناتے ہیں۔ سب طلبہ تالی بجانے لگے۔ بولا سوداگر حیران ہو گیا، مجھے استاد، میں تو سوداگر ہوں۔ پرنسپل بولے جی ہاں، مگر آپ نے ہمیں علم کا اصل مطلب سکھایا ہے۔ اس دن اسکول میں دانش میلہ منعقد کیا گیا۔ ہر طالب علم کو کہا گیا وہ اپنی خاص چیز دکھائے۔ کسی نے ماڈل بنایا، کسی نے نظم لکھی، کسی نے پینٹنگ دکھائے۔ جب بھولا سوداگر کی باری آئی تو تجسس میں پڑ گیا۔ وہ اٹھا، ایک خالی صندوق لے کر اسٹیج پر آیا۔ پرنسپل نے پوچھا بولا بھائی اس صندوق میں کیا ہے؟ بولا یہ علم کا خزانہ ہے مگر خالی ہے ابھی۔ سب ہنسنے لگے۔ بھولا بھائی پھر سے مذاق کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کہا ہاں نہیں، غور سے سنا میرے پیاروں، یہ صندوق خالی ہے کیونکہ علم وہ چیز ہے جو خود بھر نہیں سکتا جب تک تم اسے بانٹو نہیں۔ جو علم چھپاتا ہے وہ خالی رہتا ہے۔ یہ سن کر پورا حال خاموش ہو گیا، دلوں پر اثر ہوا۔ پرنسپل نے آنکھوں میں آنسو لیے۔ یہ اصل بات ہے۔ بچوں نے تالیاں بجائیں، کچھ نے بولا بھائی یہ پاؤں چھوئے۔ استاد بولے بولا بھائی آپ نے علم کا سودا نہیں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب بولا سوداگر روز اسکول آتا مگر سودا نہیں بیچتا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتا، ہنسی مذاق کرتا، نصیحتیں بانٹتا۔ اس نے ایک تختی پر لکھا مسکراہٹ بھی علم کی ایک شکل ہے۔ جب کوئی بچہ اداس ہوتا وہ کہتا بچوں بیٹا ہنسو، علم آسان ہو جائے گا۔ ایک دن اسکول کے باہر کوئی بچے جھگڑا کرنے لگے۔ بولا سوداگر نے جا کر پوچھا کیا ہوا میرے علم کے شہزادوں؟ ایک بولا بھائی اس نے میرا پینسل باکس چرا لیا۔ دوسرا بولا جھوٹ، میں نے تو صرف دیکھنے کے لیے اٹھایا تھا۔ بولا سوداگر نے دونوں کو قریب بلایا اور بولا بیٹا زندگی میں دو چیزیں کبھی نہ چراؤ، اعتماد اور سچائی۔ اگر تم کسی کا دل توڑو گے تو علم بھی تم سے روٹ جائے گا۔ بچوں نے معافی مانگی اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ استاد نے دوسرے منظر دیکھا، مسکرا دیا۔ انہوں نے کہا کبھی کبھی سب سے بڑے سبق کتابوں نہیں ملتے۔ اس دن اسکول میں ایک نیا اصول قائم ہو گیا، اگر بھولا بھائی خوش ہیں تو ہم سب کامیاب ہیں۔ مہینوں بعد جب اسکول کا سال ختم ہوا تو پرنسپل صاحب نے تقریب منعقد کی۔
انہوں نے کہا آج ہم سب اپنے استاد خاص کا شکریہ ادا کریں گے۔ بچے زور سے بولے بھولا بھائی زندہ باد، بھولا بھائی زندہ باد۔ بھولا اسٹیج پر آیا، سر جھکا کر بولا بیٹو میں نے تم سے زیادہ تم سے سیکھا ہے، تم نے مجھے دکھایا کہ عام صرف لفظ نہیں احساس ہے، اور جب احساس بیدار ہو جاتا ہے تو انسان امیر بن جاتا ہے۔ اس نے جیب سے چھوٹا سا سکہ نکالا اور کہا یہ میرا پہلا نفع ہے جو میں نے سچائی سے کمایا، اب یہ سکہ میں اسکول کے نام وقف کرتا ہوں تاکہ یاد ہے علم کا سودا ہمیشہ نفع دیتا ہے اگر نیت صاف ہو، دل نرم۔ پرنسپل صاحب نے کہا یہ اسکول اب ہمیشہ آپ کے نام سے یاد رکھا جائے گا، بولا اکیڈمی۔ سب طلبہ خوشی سے چیخنے لگے۔ بولا سوداگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بس اتنا کافی ہے کہ تم سب خوش ہو۔ وقت گزر گیا۔ بولا سوداگر بڑھاپے میں بھی اسکول آتا تھا، بچے اب بڑے ہو چکے تھے مگر بھولا بھائی کو نہیں بھولے۔ وہ جب بھی ملنے آتے کہتے بھولا بھائی آپ کے سودے کا نفع آج بھی ہمارے دلوں میں محفوظ ہے۔ بولا مسکرایا کہتے بیٹا علم کا سودا کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ وہ کاروبار ہے جو دل سے دل تک چلتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میرے ان دوسروں کے کام آئے۔ ایک دن اس کا وقت آ گیا، سب بچے رو پڑے۔ پرنسپل نے کہا بھولا بھائی گئے نہیں، وہ سارے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کا سادہ سا اصول سچائی سب سے بڑا منافع ہے، ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا رہے گا۔ یوں بولا سوداگر کی کہانی سے گاؤں نہیں پوری دنیا کے لیے مثال بن گئی۔ ایک سوداگر جو علم کا سوداگر بن کر آیا، آخر میں علم کا استاد بن گیا۔ اخلاقی سبق: علم اور دولت میں فرق ہے، دولت بانٹنے سے گھٹتی ہے اور علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ سچائی، محبت، عاجزی ہی انسان کو کامیابی کی اصل منزل تک پہنچاتی ہے۔